بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام علماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اللہ کم الحاکمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے مقصد تخلیق کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے آپ کا مقصد تخلیق اور مقصد حیات صرف اور صرف اپنی عبادت بنایا ہے، یعنی ہم سب اللہ رب العالمین کی عبادت کے پابند ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تخلیق ہی یہ ہے۔ اور قربان ہو جائیں اللہ رب العالمین، اللہ ارحم الراحمین کے فضل و کرم پر کہ اس نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے اس زندگی کے اندر ایسے ایام عطا کیے ہیں کہ انسان اگر ان ایام کو موقع غنیمت سمجھ کر ان کے اندر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادات بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان عبادات کو، ان نیک اعمال کو اس کی زندگی سے کئی گنا بڑھا کر اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ ایام پر غور و فکر کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہیں پر رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت ایام اور شب و روز، لیل و نہار ہمیں عطا کیے، اور پھر ان ایام اور شب و روز میں ایک رات ایسی رکھ دی جس کے متعلق کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ اس ایک رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی تقریباً 84 برس اور کئی ماہ تک بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کو 84 برس ملے، 1000 مہینے کی راتیں اس کو زندگی میں میسر آ جائیں اور وہ ہر رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، شب داری کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع سجود کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تب بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ خیر من الف شہر، وہ تو 1000 مہینے کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح یہ جو ایام ہم پر سایہ فگن ہیں، ان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، میرے آقا علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے مبارک اور بابرکت کلمات کتنے جامع ہیں۔ فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، فرمایا دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی شب و روز ہیں، فرمایا ان سب سے زیادہ افضل ترین ایام وہ 10 ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کرتے جائیے گا، جس میں رمضان کے شب و روز بھی آئیں گے۔ فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، آج مسلمان ان سے غافل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ افضل ترین ایام جو ہیں وہ 10 دن ہیں، اور پھر خود ارشاد فرمایا یعنی 10 ذی الحجہ،
یہ جو ایام ہم پر سیفگن ہو چکے ہیں یہ سب سے زیادہ افضل ترین ایام ہیں. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، انہوں نے فوراً سے سوال کیا اللہ کے رسول وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینا، یہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں گھر بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد یہ بھی ان کے مساوی اور برابر نہیں ہے. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور ایک روایت کے الفاظ إِلَّا رَجُلٌ أَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ، فرمایا ہاں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اپنے مال کے ساتھ بھی اپنی جان کے ساتھ بھی، مال بھی خرچ ہو گیا اور اس کی جان بھی قربان ہو گئی، ہاں اس آدمی کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس سے افضل یا اس کے برابر ہو سکتا ہے. دوستو اور بھائیوں، یہ ایام ہیں جو ہم پر سیفگن ہو گئے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ افضل ترین ایام عطا کیے اور صحت تندرستی کے ساتھ ہم ان ایام میں داخل ہو گئے. اب اس کو موقع غنیمت سمجھیے، ان کے اندر اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے اپنی دوسری مصروفیات کو کم کر کے اللہ سے لو لگا لیجئے. اور سب سے پہلے تو ان ایام میں اپنے فرائض کو ادا کیجئے، اور ان فرائض میں بھی سب سے اہم ترین فرض وہ نماز ہے. آج امت مسلمہ اس نماز سے غافل ہو چکی ہے. حقیقت بات ہے، پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے، بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اغیار سے ہمارے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی تھیں کہ یہ بچے بھی نمازی ہیں، یہ ضرور یہ توحید والے ہیں، یہ کتاب و سنت والے ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں. لیکن آج بد نصیبی اور بد قسمتی یہ ہو چکی ہے کہ آج آپ دیکھیں کسی سے پوچھے تو وہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتا ہے، لیکن جب نمازوں کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے مجھ سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہوں، میرے کپڑے پاک اور صاف نہیں ہیں، عذر اور بہانے تراشتا ہوا نظر آتا ہے. عجیب بات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس نماز کی اہمیت کے لحاظ سے، اس نماز کی اہمیت کے پیش نظر آپ علماء کرام سے پوچھئے، آپ سنتے رہتے ہیں، میرے آقا نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری وصیت جو فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا. نماز کا کس لیے میرے آقا نے اس نماز کی تاکید فرمائی، کس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا الصلاۃ عماد الدین. آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر عمدن قصدن ارادتن، جس نے ایک نماز ترک کر دی اور اس نے اس سے توبہ تائب نہیں ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان کافروں کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ کلمے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج اور عمرے کا نہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر فرق ہے تو وہ نماز کا ہے. جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے دین اور ایمان کو ضائع برباد کر دیا. اس لیے آپ نے تاکید فرمائی تھی
کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، سب سے پہلے آپ کے اعمال میں سے جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ یہی نماز تو ہے میرے آقا نے، بلکہ تمام آپ کے نیک اعمال ان کی قبولیت کی بنیاد اور سبب اور وجہ اسی نماز کو قرار دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا، فرمایا الصلاۃ، وہ نماز کا ہے۔ اذا صلحت صلح سائر اعمالی، اگر یہ نماز درست نکلی، آپ کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان میں آپ نے جو سستی اور کاہلی ہو گئی، جو کمی بیشی ہو گئی، اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے ساری کمیاں بیشیاں ختم فرما دے گا۔ فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلٍ، اگر آپ کی نماز ہی ناقص نکلی، اگر آپ کی نماز ہی نامکمل نکلی، پھر چاہے آپ سخی تھے، سخاوت کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، حج اور عمرے ادا کرنے والے حاجی ہی کیوں نہیں تھے، آپ قرآن پڑھنے والے قاری ہی کیوں نہیں تھے، آپ ذکر و اذکار کرنے والے ذاکر ہی کیوں نہیں تھے، فرمایا یہ ساری عبادات اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر نماز خراب نکلی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے منظر پیش کیا ہے، کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک دن جنتیوں کی خواہش ہوگی یا اللہ ہم جہنمیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گفتگو کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے سوال و جواب جو ہے ہمارے سامنے بطور درس اور عبرت پہلے ہی بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العالمین فرماتے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے عن المجرمین ما سلقکم فی سقر، اے مجرموں کیا ہوا، آپ تو ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے دوست و احباب تھے، دنیا میں بڑا نام تھا، آج کیا ہوا، اس جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ وہ مجرم سب سے پہلا جو عذر پیش کرتے ہیں، سب سے پہلا جو جرم پیش کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سب سے پہلا جرم ہے ان جہنمیوں کا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو یہ نماز پڑھو، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام میرے سامنے آ گیا، وہ تو عجیب مقام ہے، نمازیوں کو جھنجھوڑ دینے والا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین تو ایسے نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، خشیت نہ ہو، جس میں دکھلاوا اور ریاکاری ہو، اس کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔
اللہ رب العالمین تو بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں بات ہو رہی ہے نمازیوں کی، اور فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان کے لیے۔ کون سے نمازی؟ فرمایا جو اپنی نماز سے سست رہتے ہیں، کاہلی کا شکار ہیں، پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ قرآن کا یہ فرمان نہیں پڑا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے تو نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، یہ اوقات مقررہ اوقات میں نماز نہیں پڑھتا، اہتمام نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس نماز کو تاخیر کر دیتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے، اہمیت ہی نہیں اس کی نظر میں۔ میں ایسے نمازی اور وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں یہ ارادہ اور نیت ہوتا ہے کہ یراؤن، کہ دوسرے مجھے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ یہ دنیاوی معاملات میں بھی میرے ساتھ اچھے رہیں کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، میرے اوپر اعتماد کرے، اس کی نیت اور ارادہ یہ تھا۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ دوستو اور بھائیوں، جائے کہ ایک مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اور خصوصاً ان ایام میں وہ نمازوں سے غافل ہو جائے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض بزرگ ہوتے خود نمازی ہیں، خود نماز پڑھتے لیکن ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ نوجوان بیٹا سویا ہوا ہے، خود نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اس کو جگا کر نہیں آئے، کوئی بات نہیں، یہ بھی بچہ ہے، یہ خود ہمارے ذہن ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، حالانکہ نماز اس پر فرض تھی، جیسے میں بزرگ بن گیا ہوں اب میں پڑھنے لگ گیا ہوں تو یہ بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ آپ کی مسئولیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں۔ آج حکمرانوں کو دوش دیتے ہو، حکمرانوں کو الزام تراشی کرتے ہو، انہوں نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا۔ سود کے بارے میں آج کل بڑی تحریک اٹھی ہوئی، آپ کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ نظام سودی نہیں ختم کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ان بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں اور وہ سودی اکاؤنٹ ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہیں۔ آپ کو یہ زبردستی کہا گیا کہ یہ معاملہ کرو، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، حکمرانوں پر نہ چھوڑے، ارباب اقتدار پر نہ چھوڑے، یہ آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ بھی اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، سب سے پہلے اپنے فرائض کا اہتمام کیجئے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے نماز کو آپ کے سامنے رکھا، آگے چلیے، وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ان ایام میں آپ وہ کام کریں جو آپ کے مقصد تخلیق کو بھی پورا کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بھی آپ سمیٹیں۔ اور نماز کے بعد بعض لوگ ہمارے کیا ہیں، وہ عبادات سمجھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو، بس یہ بنیادی ارکان اسلام، یہ عبادات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ علمی شخصیات ہیں، آپ ان سے پوچھئے علماء نے عبادت کی تعریف کیا کی ہے، ما ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضی، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو میرے رب کو محبوب ہو اور اس کو راضی اور خوش کرنے والا ہو، کوئی بھی کام ہو، یہ عبادات بھی ہیں، یہ ارکان اسلام بھی ہیں، یہ اولیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہیں، خدمت خلق کے کام بھی ہیں، آپ کے جو ماتحت ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق بھی ہیں۔ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیے، یہ نہ ہو معاملہ کہ جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟
تو صحابہ نے بشری تقاضے سے کہا کیوں نہیں اللہ کا رسول، ہم میں سے وہی ہے کہ جس کے پاس درم و دینار روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، میری امت کا غریب تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اور نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ نیکیوں کے پہاڑ مثل جبل تہامہ، یہ پہاڑی سلسلہ ہے عرب کے اندر، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آنے والا، لیکن اللہ کے دربار میں جب پہنچتا ہے ادھر سے حقدار بھی آ جاتے ہیں، اللہ اس سے پوچھ اس نے میرا یہ حق مارا تھا، کیوں مارا تھا؟ یہ میرے پاس زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس نے میری غیبت اور چوری کی تھی، اے اللہ اس سے پوچھ۔ اللہ اس سے پوچھے گا اور حقداروں کو پھر معاوضے ملنے شروع ہوں گے۔ وہاں درم و دینار تو ہے نہیں، نیکیوں کا سودا ہے، وہاں نیکیاں اس کی ادھر جانے لگی۔ فرمایا یہ ایسا بدنصیب ہے کہ نیکیاں ساری ختم ہو گئیں اور معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ ابھی حقدار کھڑے ہیں لینے لگا کر۔ دوستوں اور بھائیوں ایسا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بطور عبرت بتانے لگا ہوں، میرے پاس کل ہی ایک میسج آیا، کل ہی ایک ساتھی کا، اور جس بندے کے بارے میں آیا میرا اس کے بارے میں حسن ظن بھی تھا اور میں جانتا بھی تھا اس کو کہ وہ تہجد گزار ہیں، اور تہجد گزار بھی ایسے، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ ریاکاری سے بچائے، کہا 3 سپارے پڑھتا ہوں، حافظ قرآن نہیں ہے، ویسے ہی انہوں نے کہا 3 سپارے پڑھتا ہوں تہجد میں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ لیکن معاملہ کتنا خراب ہے، اس کے اندر یقین جانے وہ میسج موجود ہے کہ ان کا ماتحت، ان کا ایک ملازم، انہوں نے اس کو چھٹی کروائی اور ایک لمحے کے لیے انہوں نے کہا اس مسجد میں مجھے زور کی نماز پڑھ لینے دے۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے اس مسجد میں ٹھہرنا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ 2 ماہ کے بعد اس کو سیلری دی اور اسی مسجد کے اندر انہوں نے مزدوری بھی کی اس بندے نے، اور اس کو مزدوری کے پیسے نہیں دیے۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ دوستوں اور بھائیوں ایسی عبادات نہیں چاہیے، ایسی عبادات کل آپ کے لیے وبال جاں بن جائے گی اور ان غریبوں کا مداوع بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عبادت گزار نہ بنائے۔ دوستوں اور بھائیوں بہرحال ان ایام کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ بعض امہات المومنین یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا ان ایام کے 9 دن جو ہیں ابتدائی ان میں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ایک روزہ انتہائی اہم جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خود ترغیب دلائی اور یہ ارشاد فرمایا، یہ روزہ تو ایک دن کا صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھو، میں اللہ پر یہ یقین رکھتا ہوں، مجھے یہ اللہ پر حسن ظن ہے کہ میرا اللہ میری امت کے اس ایک روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی، اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے آپ کی زندگی کا ضامن بھی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو بندہ اس روزے کو رکھ لیتا ہے وہ یاد رکھے یہ کرونا شرونا جو ہے نا یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا یہ جو روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ آنے والے سال میں کبھی موت نہیں دے گا، کبھی فوت نہیں ہوگا وہ بندہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اس کے آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ گناہ کرے گا تو معاف ہوں گے، اگر اس سال میں اس نے زندہ ہی نہیں رہنا تو گناہ کہاں سے آئیں گے، وہ معاف کیسے ہوں گے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ اس سال فوت نہیں ہو سکتا، تو اگر فوت ہوگا تو پھر کیا ہے؟ فرمایا نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو
کوئی ایسا شرعی عذر لاحق کر دے گا کہ یہ روزہ ہی نہیں رکھ سکے گا، یہ بیمار ہو جائے گا، یہ یوم عرفہ کے دن سفر پر چلا جائے گا، یہ یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکے گا، یہ اس سال جس سال اس کو موت آنی ہے اللہ پہلے ہی کوئی ایسا سبب بنا دے گا۔ بہرحال دوستو اور بھائیو، یہ روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود ان افضل ترین ایام میں افضل ترین عمل بتلایا، اور وہ عمل جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک دن صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، اور صحابہ اکرام نے میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے میرے صحابہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے افضل اور بہتر ہو؟ اور فرمایا وازکاہ عند ملیککم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہو۔ اور پھر فرمایا وارفعھا فی درجاتکم، اللہ تمہارے جنت کے اندر درجات اس کے ساتھ بہت زیادہ بلند کرنے والا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے سونے چاندی کی زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بہتر، بلکہ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور میدان جہاد میں جا کر دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنا، اپنی گردنیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا، دشمنوں کی جان لینا، اس سے بھی زیادہ افضل۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا جب یہ کہا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں، بیان کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا۔ دوستو اور بھائیو، تمام اعمال سے افضل ترین عمل ان ایام میں میرے آقا نے جہاں پر یہ فرمایا تھا کہ کوئی عمل بھی اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سے۔ سال بھر کے جو بھی آپ عمل کرتے ان میں جتنے عمل کرتے وہ ایک سائڈ پر، ان ایام میں کیے جانے والے اعمال وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب۔ وہیں پر آپ نے فرمایا فاکثروا فیہن تحلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا کہ ان ایام میں یہ کثرت سے کام کرو، کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پوری کلام میں سے ان کا استفاء کر لیا، چناؤ کر لیا، ان کو منتخب کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اگر اپنی کلام میں سے کوئی کلمات ہیں تو فرمایا یہ چار کلمات ہیں۔ اور میرے آقا نے خود بھی فرمایا احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، فرمایا ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا ان تمام چیزوں سے مجھے بھی زیادہ محبوب یہی چار کلمات ہیں۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، ان ایام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔